تھوڑا ساتھی قریب قریب آ جائیں، واقعی مشقت ہوتی ہے بہت دیر تک بیٹھنے کی وجہ سے، لیکن بہت کم موقع ہوتا ہے اس طرح سے بیٹھنے کا، اور بہت زیادہ وقت بھی ہم فارغ کر نہیں پاتے ہیں، تو بہت تھوڑے وقت میں زیادہ استفادہ ہو جائے اس کے لیے یہ ہنگامی شکلیں کہیے یا مشغول قسم کا پروگرام طے کر لیا جاتا ہے۔ قاضی عبدالماجد صاحب کرنول صدر جمعیت وہ تشریف لا چکے ہیں، اور انہی کا موضوع ابھی ترتیب کے مطابق انہی سے سنا جانا چاہیے تھا۔ اسکول کیوں کھولیں، اور نیو ایجوکیشن پالیسی کے بعد اسکولی نظام میں نصاب اور نظام کے اعتبار سے کیا کیا تبدیلیاں لائی جا رہی ہیں مختصراً، اور ہم اسکول کھولتے ہوئے کون کون سی احتیاطی تدابیر کا ہمیں لحاظ کرنا ہوگا، اس موضوع پر قاضی صاحب کی بات ہوگی۔ ان سے پہلے حضرت مولانا محمد مظہر صاحب قاسمی نقشبندی کورٹلوی دامت برکاتہم ہمارے صوبے کے مشہور معلم الحجاج ہیں، بار بار اللہ تعالیٰ نے حج کرنے کا موقع بھی دیا، اور حج ٹریننگ کا سلیقہ اور حج کے تربیتی کیمپ تلنگانہ اور مہاراشٹر کے اسفار اور استفادے عوام الناس کے چلتے رہتے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ اسلامی نظام کا ایک حصہ اسلامی معیشت بھی ہے، اسلامک اکنامک بھی ہے۔ اسلامی معیشت اور تجارت کی خوبیاں، اسلامی معیشت اور تجارت کا اخلاقیات سے تعلق اور اسلامی معیشت و تجارت کے امتیازات موجودہ سرمایہ دارانہ نظام کے مقابلے میں، کیپٹلزم کے مقابلے میں، اور گزشتہ اشتراکی نظام کے مقابلے میں پوری دنیا کے اندر بڑھتی ہوئی غربت، بڑھتی ہوئی مہنگائی کا کوئی حل نہیں ہے سوائے اسلام کے اقتصادی نظام کے۔ سودی نظام کتنا تباہ کن ہے، سودی نظام غریب کو غریب، مالدار کو مالدار، پیسے کا بہاؤ چند بنیوں کی طرف کیسے کر دیتا ہے۔ سودی نظام کے ذریعے سے کبھی مہنگائی کا خاتمہ نہیں ہو سکتا ہے۔ سودی نظام ساری دنیا کی دولت سمیٹ کر چند یہودیوں، چند بنیوں کے ہاتھ میں پہنچانا چاہتا ہے۔ اسکولوں کالجوں میں ذہنی طور پر غلام بنا دیا گیا کہ کیپٹلزم ہی مسئلے کا حل ہے، اور بینک کے بغیر، لون انشورنس کے بغیر کمپنی کیسے شروع کی جا سکتی ہے، لون انشورنس کے بغیر کاروبار چل کیسے سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کے ذریعے سے آدھی دنیا پر خلافت عثمانیہ کے زمانے میں، مغلیہ سلطنت کے زمانے میں، اور ان سے پہلے خلفاء راشدین کے زمانے میں سود کے بغیر دنیا کی معیشت کا نظام چلا کر مسلمانوں نے بتلایا ہے۔ بینک کیسے چلتا ہے، نو لاس بینیفٹ، کسی حال میں کوئی رسک لینے کے لیے تیار نہیں ہے، 100% ہر حال میں
بینک ہی پیسہ وصول کرتا ہے۔ کورونا کے زمانے میں ساری دنیا جانتی ہے کہ کاروبار کیسے ٹھپ پڑ چکے تھے، لیکن آپ بتلائیے کسی ایک بینک نے کسی ایک کے انسٹالمنٹ کو معاف کیا ہو، سود کو معاف کیا ہو، انٹرسٹ کو معاف کیا ہو؟ پھر چھوٹے پیمانے پر جو بنیے، جو تجار ہماری گلیوں میں جو سود اور وڈی اور بیاج وصول کرتے ہیں، چھوٹے چھوٹے کاروباری، آٹو چلانے والا، ٹھیلا بنڈی چلانے والا، کیسے بڑی بڑی رقومات سود کے ادا کرتا ہے۔ کسان اپنی گاڑی کمائی کیسے اپنے علاقے کے بنیوں کے حوالے کرتا ہے۔ خودکشی پر کیوں مجبور ہو جاتے ہیں؟ فائنانسروں کی میلی نگاہیں کیسے گھر والے کی بیٹی کی طرف اٹھنے لگ جاتی ہیں، بیویاں کیسے اپنی عصمت کو داؤ پر لگا دیتی ہیں۔ جو لوگ تھوڑا بہت گلی کوچوں میں گئے ہیں ان کو احساس ہے۔ ہمارے صوبے میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے جن اکابر کو اس میدان میں بھی بڑا اہم کام کرنے کا موقع دیا۔ مسلم فنڈ دارالعلوم دیوبند کے اکابر نے، مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور جمعیت علماء ہند نے مسلم فنڈ کا کانسیپٹ دیا کہ جس مسلم فنڈ کے ذریعے سے بہت خاص انداز میں، جس کی تفصیلات حضرت مولانا فرمائیں گے، قرض دیا جاتا ہے، بینکوں کے مقابلے میں 1000 درجے راحت ہے، ڈوبنے کے 99% اندیشے نہیں ہیں، کئی لوگوں کو روزگار مل جاتا ہے، بہت آسان ہے اس نظام کا قائم کرنا۔ امانت دار محاسب چاہیے، بہت تھوڑی پونجی چاہیے ٹرانزیکشن چلانے کے لیے۔ شہر میں مسلم فنڈ ہے، محبوب نگر میں امانت ٹرسٹ ہے، حضرت مولانا امیر اللہ خان صاحب دامت برکاتہم کی نگرانی میں 6-7 کروڑ کے ٹرانزیکشن کے ساتھ مولانا نے بھی اپنے یہاں اس طرح کا ٹرسٹ قائم کیا، اور مزید اضافے اور مستحکم طریقے سے ہمیں سیکھنا ہے، سننا ہے، اس کی باریکیوں کو جاننا ہے، تاکہ معیشت اور اقتصادیات میں بھی امت کو سود سے نجات دلانے کا کام ہم سے ہو جائے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی قدر کی توفیق عطا فرمائے۔ وہ ساتھی بہت ہی سمجھداری کا مظاہرہ فرما رہے ہیں کہ باوضو اور بار بار اپنے آپ کو جگاتے ہوئے متوجہ ہو کر بیٹھنے کی کوشش کر رہے ہیں، تاکہ یہ بہت تھوڑا سا وقت ہمارا قیمتی بن جائے، اور آئندہ کے سال اور زندگی کے آئندہ کے دن دین کے جامع تصور کے ساتھ اور دینی خدمات کے وسیع نظریے کے ساتھ افراد سازی کے کام کو لے کر ہم اٹھ سکے، اس جذبے کو رکھتے ہوئے اہتمام سے بیٹھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد، قال اللہ عز وجل: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وأحل اللہ البیع وحرم الربا۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ بہت ہی قابل احترام علماء عظام اور دین و ملت کی تڑپ اور فکر رکھنے والے
اصحاب علم۔ اللہ تعالیٰ نے مدارس اسلامیہ کے فارغین میں جو صلاحیتیں اور جذبے پیدا فرمائے ہیں، یہ جذبے، یہ ولولے، کچھ کر جانے کا جوش، اور پھر حکمت و دانائی کے پروں کے ساتھ اڑنے کا کی لگن، اللہ نے مدارس اسلامیہ کے فضلاء کو جو عطا فرمائی ہے، یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے۔ ہم اپنے سماج کی تبدیلی کے لیے اور اس میں بہتری پیدا کرنے کے لیے کن کن محاذوں پر کام کر سکتے ہیں، اور ہمارے سامنے کون سے راستے ہیں، سنجیدگی کے ساتھ مثبت انداز میں اور مؤثر لائحہ عمل تیار کر کے کن میدانوں میں ہم امت کی خدمت کر سکتے ہیں، اس میں وسعت ذہنی پیدا کرنے کے لیے آج کا یہ پروگرام، جہاں ہم سب کے لیے مفید ہے، ہمارے آئندہ آنے والے علماء کے لیے بھی ایک گویا سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے۔ عموماً مدارس سے فارغ ہونے کے بعد کچھ احباب تو وہ ہوتے ہیں جن کے ذہن میں یہ ہوتا ہے، بلکہ کچھ ہوتا ہی نہیں ہے، جی میں نہیں آتا ہے کہ کیا کریں اور کیا نہ کریں، بالکل راستے دھندلے دکھائی دیتے ہیں اور مستقبل تاریک سمجھ میں آتا ہے۔ جہاں اس کی بنیاد ایک یہ ہے کہ ہم جب تعلیم حاصل کر رہے ہیں تو ہماری تعلیم کے مقاصد کیا ہیں، اس کا واضح تصور ہمارے ذہنوں میں یا تو ہم پیدا کرنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں، یا اسے سمجھنے کی ہمارے اندر فکر نہیں ہوتی ہے، جس کے نتیجے میں ہمارے کچھ ساتھیوں کے ذہن اس طرح کام کرتے ہیں۔ باقی بہت سارے احباب وہ ہیں جو مسجد و مدرسہ اس کو اختیار کرتے ہیں اور ان میدانوں میں آگے بڑھتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ ملت کو، امت کو اس کی بھی بہت ضرورت ہے۔ کچھ احباب اور آگے بڑھتے ہیں اور وہ مسند افتاء کو زینت بخشتے ہیں اور امت کے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کچھ اور ہمت اپنی آگے بڑھاتے ہیں اور مختلف کالجز، یونیورسٹیز سے مختلف کورسز کر کے وہ کالجز اور مختلف یونیورسٹیوں میں مختلف گویا تعلیمی میدانوں میں اپنے آپ کو جوڑ دیتے ہیں۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ہمیں ان میدانوں کی تلاش کی ضرورت ہے جس میں ہم کام بھی کر سکتے ہیں اور امت کا بھلا بھی ہو سکتا ہے۔ اور جہاں تک ہمارے مسائل ہیں تو وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، یہ تو قرآنی وعدہ ہے۔ اس لیے بس ہمیں میدان کو منتخب کرنا ہے اور پورے حوصلے اور دردمندی کے ساتھ اس میں اپنے کو آگے بڑھانا ہے، اور پھر آپ دیکھیں گے کہ یہ جو بہت سے لوگ رونا روتے ہیں کہ امت قدر نہیں کرتی ہے، حقیقت یہ ہے کہ ہم نے جہاں تک اپنے علم کی قدر خود ہمیں کرنی چاہیے تھی، شاید ہم اس میں کچھ کوتاہ ہو گئے، جس کی وجہ سے امت کی طرف سے جواب میں قدر میں تشنگی ہمیں محسوس ہو رہی ہے۔ اس لیے بجائے شکوہ اور شکایت کے ہمیں اپنے آپ کو میں کیسے آگے بڑھا سکتا ہوں اس کی فکر کرنی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ کے اس زمانے میں جب آپ ابھی نبوت سے سرفراز نہیں کیے گئے تھے،
حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کے مال کو لے کر آپ نے تجارت کی اور ایک مثالی تاجر کا نمونہ پیش کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معیشت اور اکانومی کو کیسے مضبوط بنایا جا سکتا ہے، ایک فرد اپنے پیروں پر کیسے کھڑا ہو سکتا ہے اور معاشرے کو کیسے فائدہ پہنچایا جا سکتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر اور نگاہ نبوت سے پہلے بھی اس کے اوپر تھی۔ اور مدینہ منورہ جب آپ پہنچے ہیں تو مسجد نبوی کی تعمیر کے بعد حضور نے اپنے گھر کی تعمیر سے پہلے مدینہ میں سوق المدینہ قائم فرمایا۔ یہودیوں کا تسلط تھا پورے مدینہ کی مارکیٹ پر۔ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی دور رس نگاہ یہ جانتی تھی کہ یہودی جو سود کے نظام کو پوری دنیا میں پھیلانے کا بیڑا اور ٹھیکہ جنہوں نے اٹھایا ہوا ہے اور غریب سسک رہا ہے اور لوگ پریشانی میں مبتلا ہیں، اب اس سے چھٹکارا دلانے کے لیے جو ترکیبیں اور تدابیر اختیار کی جا سکتی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ ہمیں بازار کو قائم کر کے ہمیں عملی نمونہ ہمارے سامنے پیش کیا۔ اور پھر اللہ کے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ الجالب الی سوقنا کالمجاہد فی سبیل اللہ، کہ ہمارے مارکیٹ میں جو خرید و فروخت کرے گا وہ مجاہد فی سبیل اللہ کی طرح ہے، اس لیے کہ غریبوں کے استحصال کے مقابلے میں امت کے انسانوں کے پریشان طبقے کو پریشانی سے بچانے کے لیے غیر سودی اور شفاف اور صاف نظام تجارت کو قائم کرنا یہ بھی جہاد فی سبیل اللہ کا درجہ رکھتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں تو اپنی علمی تشنگی کو بجھانے کے لیے اصحاب صفہ میں شامل تھا، لیکن مکہ مکرمہ کے جو مہاجر صحابہ تھے اور مدینہ منورہ کے جو انصار تھے، مہاجرین تو تجارتوں میں لگے ہوئے تھے اور انصار اپنے کھیتیوں اور باغات میں مصروف رہا کرتے تھے، اور ہمیں اس پر غور کر کے بڑی حیرت ہوتی ہے کہ عشرہ مبشرہ میں حضرت ابو ہریرہ نہیں ہیں۔ عشرہ مبشرہ میں جن 10 صحابہ کا نام آتا ہے وہ 10 کے 10 تاجر ہیں، اور ان میں حضرت عبد الرحمن بن عوف اور حضرت عثمان غنی، حضرت زبیر بن عوام اور طلحہ بن عبید اللہ، اگر ان کی مالیت کا کہ یہ کتنے مالدار تھے، اگر ہم اس کے اوپر غور کریں گے تو پتہ چلے گا کہ ہمارے موجودہ زمانے کے کھرب پتیوں سے بھی یہ آگے تھے، اور یہ ہیں عشرہ مبشرہ میں سے۔ تو پتہ چلا کہ ہمارے دین کی معراج یہی ہے کہ ہماری نگاہ اور ہمارا دائرۂ عمل جہاں علم اور اس کے پھیلانے کی تگ و دو ہو، وہیں معیشت کو مضبوط بنانے کے لیے ہم کیا کردار ادا کر سکتے ہیں اس طرف بھی ہماری توجہ ہونی چاہیے۔ موجودہ جو زمانہ ہے یہ مسابقت کا ہے، مقابلے کا ہے، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کا ہے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی یہ حدیث ہماری رہبری کرتی ہے کہ من صنع منکم شیئا فلیحسنہ۔ حضور نے صنعت و حرفت سے متعلق لوگوں کو نصیحت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی بھی جب کوئی پروڈکٹ تیار کرے تو اسے خوبصورت اور لوگوں کے لیے قابل قبول بنانے کی کوشش کرے۔ صرف کسی چیز کا تیار کر دینا یہ کافی نہیں ہے، بلکہ اسے خوبصورت بنا کر لوگوں کے لیے اسے توجہ لوگوں کی اس کی طرف راغب کرنے کی کوشش، یہ بھی گویا حدیث نبوی پر عمل کا ایک حصہ ہے۔ اسلام ایک مکمل دین اور مستقل تہذیب ہے، یہ چند خاص شعبوں کا نام نہیں ہے۔ انسانوں کی ہمہ جہتی جو ضرورتیں ہیں اس کی تکمیل یہ اسلام کی تعلیم کا خلاصہ ہے۔ آج کی ہماری جو گفتگو ہے
وہ اس پر ہے کہ ہم اسلامی مالیاتی ادارہ کیسے قائم کر سکتے ہیں، اس کی کیا ضرورت ہے، حالات کیا ہیں، تقاضے کیا ہیں، سہولتیں کیا ہیں، دشواریاں کیا ہیں، ہمارے پاس اس کے لیے کیا وسائل ہیں اور کن چیزوں کی کمی ہے۔ تو اس سلسلے میں سب سے پہلی چیز جو مجھے آپ کے سامنے رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت غیر مسلم معاشرہ نہیں بلکہ مسلمان معاشرہ سود اور غیر اسلامی مالیاتی شکنجوں میں جس طرح پھنسا ہوا ہے، اندازہ نہیں لگا سکتے ہیں کہ امت اس وقت سود میں کتنی مبتلا ہے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی وہ حدیث کہ حضور نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا کہ سود سے کوئی بچ نہیں پائے گا، اگر کوئی براست سود سے بچ جائے تو اس کا دھواں تو ضرور اسے پہنچ جائے گا۔ ہم لوگ جب غیر سودی مالیاتی ادارہ ہم نے قائم کیا اور ہمارا یہ خیال تھا کہ شاید کچھ لوگ سودی کاروبار کرتے ہیں، سود پہ پیسے لیتے ہیں، لیکن بڑی مشکل سے ایک آدھ مہینہ گزرا اور ہم نے لوگوں کو بلا سودی قرض دینے شروع کیے تو مارکیٹ میں ایک تہلکہ مچ گیا، اور جو لوگ سود پر پیسے دیا کرتے تھے وہ حیرت و استعجاب میں مبتلا ہو گئے کہ یہ کون سا ادارہ ہے جو لوگوں کو بغیر سود کے قرض فراہم کرتا ہے۔ تو بہت سارے لوگ جنہوں نے اپنے سونے کو، زیورات کو سود خاروں کے پاس بطور ضمانت کے رکھ کر پیسے حاصل کیے تھے، جب ہم نے ان کی مدد کی اور ان کو بلا سودی قرض دیا اور وہ وہاں سے اپنے زیورات کو انہوں نے ڈرا کرنا شروع کیا، تو انہوں نے تحقیق کی کہ یہ کیا ماجرا ہے، اور اس کے بعد جب انہیں پتہ چلا کہ ایسا ایک ادارہ وجود میں آیا ہے جو بغیر سود کے لوگوں کو قرض دیتا ہے، تو اس نے تحقیق کے لیے وہ ادارے میں پہنچ گیا، اور پھر اس نے کہا کہ آپ لوگ یہ کیسے چلا رہے ہیں، اور پھر اس نے اپنے پاس لے جا کر ہمیں جو بتایا، زیورات کے کئی بیگ جو زیورات سے بھرے ہوئے تھے، اس نے کہا کہ یہ جو زیورات ہیں، جو بیگ آپ لوگوں کو دکھا رہا ہوں، یہ صرف مسلمانوں کے زیورات ہیں، اور یہ زیور یہ 30 سال سے ہمارے پاس ہے، اس کو جنہوں نے ہمارے پاس رکھوایا تھا، اب 30 سال کے عرصے میں جتنا انہوں نے قرض لیا تھا اس سے 3-4 حصے زیادہ جو ان کے زیور کی مالیت ہے اس سے زیادہ ہمارا سود ہو گیا ہے، اس لیے نہ وہ اسے چھڑا سکتے ہیں، نہ ان کے پاس اتنی سکت ہے، اور اگر وہ چھڑائیں گے بھی تو انہیں کوئی فائدہ نہیں ہے، اس لیے 30 سال سے ہمارے پاس ہے، یہ 20 سال سے ہے، یہ 15 سال سے ہے۔ تو مسلمانوں کے زیورات، مسلمانوں کے اموال سے سود خوروں کی تجوریاں بھری ہوئی ہیں۔ امت اس وقت کس حد تک سود میں مبتلا ہے یہ اسی وقت پتہ چلتا ہے جب ہم مارکیٹ میں داخل ہوتے ہیں۔ بہت ہی کم تاجر ہیں جو بغیر سود کے اپنا کاروبار چلا پا رہے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ اس تناظر میں کتنی ضرورت پڑ جاتی ہے کہ ہم ایسے ادارے قائم کریں جہاں لوگوں کو بغیر سود کے قرض مل رہا ہو، اور آج کل تو ویسے بھی ایک امت کا مزاج جو ہمارے سامنے ہے۔ ایک مرتبہ ایک صاحب میرے پاس آئے اور آ کر انہوں نے کہا کہ مولانا آپ کے فلاں جو مالدار صاحب ہیں ان سے آپ کے اچھے تعلقات ہیں، آپ کی سفارش پر وہ مجھے قرض دے دیں گے تو میرا کام بن جائے گا، آپ مجھے قرض دلوا دیجئے۔ تو میں نے جب سفارش کی تو انہوں نے کہا کہ مولانا آپ بس یہ بتائیے کہ ان کی ضرورت کیا ہے، میں ان کی ضرورت پوری کر دوں گا، قرض نہیں دوں گا۔ تو میں نے کہا کہ بھی قرض دے دیجئے، واپس آ جائے گا۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، مجھے جو تلخ تجربات قرض دینے کے حاصل ہوئے ہیں کہ جب قرض دے دیتا ہوں اور پھر ایک میعاد مقرر ہوتی ہے، اس وقت پہ وہ قرض واپس نہیں ہوتا ہے، ٹال مٹول ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد بات کئی مہینے تک آگے بڑھ جاتی ہے، تو اس سے جو ذہنی کوفت ہوتی ہے اور تکلیف ہوتی ہے
وہ میرے لیے اب میں اس کو برداشت نہیں کر سکتا ہوں، اتنے لوگوں نے مجھے اس میدان میں تکلیف پہنچائی ہے، اس لیے بس ان کی کچھ مدد میں کر دوں گا، باقی میں قرض نہیں دے سکتا ہوں۔ ہمارے ریاست کے مشہور عالم دین، اللہ تعالیٰ ان کے قبر کو نور سے منور فرمائے، حضرت مولانا عاقل حسامی صاحب اکثر کہا کرتے تھے کہ قرض حسنہ کا کیا مطلب ہے؟ تو حضرت فرماتے تھے کہ بھی قرض دو اور جب مانگا جائے تو ہنس دو، یہ ہے قرض حسنہ۔ قرض دو اور جب قرض دار کہے کہ بھی آپ واپس کیجئے تو بس مسکرا دیجئے، دینا ہے دیں گے۔ تو امت جب اس مزاج میں مبتلا ہے کہ قرض لے کے واپس کرنے کا موڈ نہیں ہے، پھر ایسے حالات ہیں کہ ایک طرف سود کا مارکیٹ شباب پر ہے اور بینک جو ہیں وہ ایک ہی زبان جانتے ہیں انٹرسٹ کی، حکومتیں ان کے پاس ایک ہی آپشن ہے کہ جو بھی کیا جائے گا سود کی بنیاد پر کیا جائے گا۔ ایسے ماحول میں ایک طرف یہ دباؤ ہے، دوسری طرف امت کا یہ رویہ ہے، اس کے درمیان ہمیں امت کو کیسے اس سود کی لعنت سے بچایا جائے اس کی فکر کرنا ظاہر ہے کہ اس زمانے کا ایک بہت اہم مسئلہ ہے۔ یہ جو غیر سودی بینک کاری ہے، اس سلسلے میں دو ہمارے سامنے پہلو ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ بس ایسے ادارے قائم کیے جائیں جہاں لوگوں کی امانتیں جمع ہوں اور پھر انہی پیسوں کے ذریعے لوگوں کو بلا سودی قرض دیا جائے، قرض لینے والا اپنا قرض واپس کرے، امانت رکھنے والے جب انہیں ضرورت پڑے تو اپنے پیسے وہ واپس لے لیں۔ بس اس حد تک ادارہ کام کرے کہ لوگوں کی امانتیں اور رقومات اس ادارے میں جمع ہوں اور پھر وہ لوگوں کو قرض کے طور پر دیا جائے، یہ پہلی شکل ہے۔ اور ظاہر ہے کہ یہ بھی بہت مفید اور بہت ہمارے زمانے کی ضرورت ہے، اور اسی کو حکومت، ہماری جو ہندوستانی حکومت ہے اور ہماری جو ریاستی حکومت ہے، وہ بھی اس کی ہمت افزائی کرتی ہے کہ اس طرح کے ادارے ہونے چاہئیں جہاں محتاجوں کی، ضرورت مندوں کی ضرورتیں پوری ہوتی ہوں، اور اسی کو کوآپریٹیو کریڈٹ سوسائٹی کا نام دیا جاتا ہے، امداد باہمی سوسائٹی۔ اور دوسری صورت ہے مکمل بینکنگ کی، کہ یہ جو موجودہ بینکنگ کا نظام ہے اس کا متوازی متبادل اسلامی بینک قائم کیا جائے۔ اب ظاہر ہے کہ اسلامی بینک، اس وقت بینک میں جتنے امور انجام دیے جا رہے ہیں، جتنے کام اس سے ہو رہے ہیں، وہ سارے کام اسلامی بینک میں ہوں تو ظاہر اس وقت کئی سالوں کی کوششوں کے بعد جن ملکوں میں یہ کام ہو رہے ہیں، کوششیں کی جا رہی ہیں، وہاں کا بھی کہنا یہی ہے، ان چلانے والوں کا بھی، کہ ابھی ہم تدریج کے دور سے گزر رہے ہیں۔ ایک زمانہ تھا پوری دنیا پر یورپی قوموں کے تسلط سے پہلے خلافت عثمانیہ کا، مسلمانوں کے شاندار اس ماضی کا، جس میں مسلمانوں نے سود کے بغیر ساری دنیا کا معاشی، اپنے ملکوں کا معاشی نظام چلا کر بتایا تھا کامیاب طریقے پر۔ لیکن جب سے یہ سودی نظام آیا ہے اور انگریزوں کی حکومت قائم ہوئی اور پھر اس کے بعد پوری دنیا میں ایک سود کی الغار ہوئی، اور اب ساری دنیا یہ سمجھتی ہے کہ سودی نظام کے بغیر بینکوں کو چلانا آسان نہیں ہے، تو اب اس موقع پر یہ بھی ہمارے لیے بڑی خوشی اور گویا ہماری ماضی کی تاریخ میں ہمارے لیے ایک خوشی کا پہلو ہے کہ یہ جو غیر سودی نظام پوری دنیا پر اس نے تسلط جمایا، اس کے خلاف قدم اٹھانے کا تاریخ کا ہم جب مطالعہ کرتے ہیں تو یہ ہمیں سلطنت خداداد، ریاست حیدرآباد کی جو حکومت رہی ہے، اس زمانے میں حیدرآباد میں پہلی کوشش کی گئی تھی اس نظام کے خلاف۔ تاریخ میں یہ ملتا ہے کہ سب سے پہلی جو کوشش ہوئی
ان غیر اسلامی بینکنگ کے نظام کے خلاف کہ ہمیں اسلامی خطوط پر بینک قائم کرنے چاہیے، وہ حیدرآباد میں ہوئی. اور لیکن اس کے بعد تقسیم ہند کا سانحہ پیش آیا اور پھر بہت سے قابل لوگ ادھر ادھر ہو گئے اور وہ بات آگے نہیں بڑھ پائی. لیکن اس وقت کچھ چیزیں ہوئیں اور اس کے مثبت نتائج بھی نکلے. ہمیں اس تاریخ کا بھی مطالعہ کرنا چاہیے. اس کے بعد پھر مختلف دوروں میں اسلامک بینکنگ کو، اسلامی طرز پر بینک کو کیسے چلایا جائے، اس کی کوششیں ہوتی رہیں اور آج بھی ماشاءاللہ بہت سارے ملکوں میں اس کی کوششیں ہو رہی ہیں. اور لیکن ابھی اسلامی بینکنگ کا جو ٹارگیٹ ہے کہ 100% اسے اسلام کے اصول و اقدار کی روشنی میں چلایا جا سکے، اور اس مرحلے پر پہنچنے کے لیے ابھی اور کچھ وقت درکار ہوگا. ہندوستان میں ہم چونکہ یہاں حکومت کی طرف سے اسلامک بینک قائم کرنے کی اجازت نہیں ہے. اب ظاہر ہے کہ جب اجازت نہیں ہے تو ہم قائم تو نہیں کر سکتے ہیں. ہمیں یہاں کے جو قوانین کے دائرے میں رہتے ہوئے ہم امت کو کس حد تک سود سے بچا سکتے ہیں اس کی ہمیں کوشش کرنی ہے. اسی کا ایک نمونہ مسلم فنڈ دیوبند ہے، اور اسی طرز پر پورے ہندوستان میں تھوڑے سے فرق کے ساتھ مختلف ادارے قائم ہیں. تو اس میں محدود پیمانے پر ہی صحیح، لیکن امت کو سود کی لعنت سے بچانے کی ایک کامیاب کوشش کی جا رہی ہے. ایک طریقہ مسلم فنڈ کا ہے، اور اسی طرز پر محبوب نگر میں مولانا امیر اللہ خان صاحب دامت برکاتہم تقریباً 35 سال کا عرصہ ہو گیا ہے وہ اس ادارے کو چلا رہے ہیں اور بہت کامیاب طریقے پر چلا رہے ہیں. ہم نے جب سوچا کہ بھی ہم اس میدان میں کچھ آگے بڑھیں گے اور امت کی کچھ اس سلسلے میں بھی ہم رہنمائی کی اور بلکہ ان کی معاونت کی کوشش کریں گے، تو اس وقت ہم نے ان اداروں کو دیکھنے کی کوشش کی. تو جب ہم نے پوچھا کہ آپ یہ ادارہ حکومت سے اجازت لے کر چلا رہے ہیں یا ایسے ہی چلا رہے ہیں، تو جواب یہ ملا کہ ویسے ہی چلا رہے ہیں. تو جب ہم نے کہا کہ بھی کوئی رکاوٹ تو نہیں آتی ہے، اس لیے کہ لاکھوں اور کروڑوں روپیے کا ٹرن اوور ہو اور پھر لوگوں کی نگاہیں اس کے اوپر نہ پڑتی ہوں، تو جواب یہ ملا کہ ہوتا تو ہے ایسا کبھی کبھی، لیکن ہمارے جو سیکریٹری ہیں وہ تعلقات والے ہیں، ان کے لیڈروں سے بھی تعلقات ہیں اور بہت سارے لوگوں سے. تو جب کبھی اس طرح کی کوئی پیچیدگی آتی ہے تو وہ اسے حل کر لیتے ہیں. تو اب ہم نے سوچا کہ بھئی ایسا سیکریٹری ہمیں کیسے ملے گا، تو مسئلہ تو اس ایسے سیکریٹری کا ہے، تو اب آسان تو نہیں ہے. تو پھر ہم نے اور مزید جستجو کی کہ حکومت سے اجازت کے ساتھ اس کو کیسے چلایا جا سکتا ہے تاکہ کوئی پیچیدگی نہ آئے. تو پھر ہم نے دیکھا کہ ہمارے کچھ دوست احباب ہیں امت مسلمہ کے جو مختلف ناموں سے یہ کام کر رہے ہیں. جب ہم نے ان سے رجوع کیا اور ان سے تفصیلات معلوم کرنے کی کوشش کی کہ حکومت سے پرمیشن لینے کا کیا طریقہ کار ہے اور آپ اس سلسلے میں ہماری رہنمائی کریں، ہم بھی کچھ کرنا چاہتے ہیں، تو ان کا جواب تھا وَلَن تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، کہ آپ ہم میں شامل ہو جائیے پھر ہم آپ کی ہر طرح مدد کریں گے. اور یہ عجیب بات تھی کہ آپ ہماری جماعت میں شامل ہو جائیے. امت کا ایک کام ہے تو اس کے لیے رہبری کر دیں کہ بھئی آپ جو کرنا چاہتے ہیں وہی ہم بھی کرنا چاہتے ہیں. لیکن ان کے جواب کا خلاصہ یہ تھا. لیکن جہاں ہم یہ تحقیق کر رہے تھے تو اس ادارے میں جو مینیجر کی حیثیت سے کام جو نوجوان کر رہا تھا وہ ہماری سب گفتگو کو سن رہا تھا. جب سب وہاں سے ہٹ گئے تو اس نے پھر دوبارہ ہمیں فون کیا اور اس نے کہا کہ میں اس ادارے سے اس لیے منسلک نہیں ہوں
کہ یہ جماعت کا ہے، فلاں مکتب فکر کا ہے، میں تو بس اس نیت سے اس میں خدمت کر رہا ہوں کہ امت کو سود سے بچانا ہے۔ آپ لوگ بھی اسی فکر کو لے کر آگے بڑھنا چاہتے ہیں تو میں آپ کو بتاؤں گا۔ اور پھر اس نے طریقہ بتایا، اتنا آسان طریقہ ہم نے اس کو اختیار کیا، اور ایک ہی مہینے میں ہمیں حکومت کی طرف سے پرمیشن مل گیا، اور پھر ہم نے اسی کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے ادارے کو آگے بڑھایا۔ اب جب اس طرح کے ادارے ہم قائم کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے ذہن میں پہلا سوال یہ آتا ہے کہ بھی لاکھوں کروڑوں روپیے ہمارے پاس آئیں گے، کیا ہم اس کی حفاظت کر سکیں گے؟ کیا ہم چلا سکیں گے؟ تو یہ ایک اہم سوال ہے جو ہمارے ذہن میں آتا ہے، اور ظاہر ہے کہ سوال تو بہت اہم ہے، لیکن کون سا کام ہے جو بغیر ہمت کے آدمی کر سکتا ہے؟ چھوٹے بچوں کو پڑھانا کوئی آسان کام ہے؟ آسان کام تو نہیں ہے، لیکن چونکہ ہم نے تہیہ کیا ہوا ہے اس لیے وہ ہمیں آسان دکھائی دے رہا ہے۔ تیرنا کوئی آسان کام تو نہیں ہے، 50 لوگ ڈوب جاتے ہیں پانی میں، لیکن جب آدمی ہمت کر کے تالاب میں چھلانگ لگاتا ہے، ہاتھ پیر مارتا ہے، تو پھر اس کے بعد کچھ ہی دنوں میں وہ تیراکی کا اتنا ماہر بن جاتا ہے کہ آپ اس سے کہیں کہ بھی فلاں جگہ تیرنے کے لیے جائیں گے تو وہ کہتا ہے وہاں پانی کم ہے، تیرنے کے لیے پانی اچھا ہونا چاہیے۔ تو یہ کب اس کا جواب یہ ہمیں اس وقت سننے کے لیے مل رہا ہے جب اس نے تیراکی سیکھ لی اور چھلانگ لگا دی، ہاتھ پیر مارنے کا اس نے تجربہ حاصل کر لیا، تو اب اسے کم پانی میں تیرتے ہوئے اچھا نہیں لگتا ہے، اور ہمیں ڈر لگتا ہے کہ بھی اگر جائیں گے تو پھر واپس بھی آ سکیں گے یا پھر لوگ اعلان کریں گے نماز جنازہ کا۔ تو اس لیے چھلانگ لگانے سے پہلے یہ کہنا کہ میں کیسے تیر سکتا ہوں، مجھے تو آتا نہیں ہے، یہ بے معنی بات ہے۔ آپ چھلانگ لگائیے، ماہر جو تیراک ہیں ان سے مشورے کیجئے، اور پھر اپنا ہاتھ پیر ماریے، آپ بھی تیراک بن جائیں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب ہم اس طرح کا قدم اٹھائیں گے تو امت میں 3 طرح کے لوگوں سے ہمارا سامنا ہوتا ہے۔ ایک بہت ہمیں تعریف کے جملے کہیں گے، بہت اچھا قدم آپ نے اٹھایا ہے، کرنا چاہیے، ضرورت ہے، اس سے ہمیں حوصلہ ملتا ہے۔ کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو ہماری حوصلہ شکنی کا کام کریں گے، یہ ان سے ہو سکتا ہے، یہ خواہ اس میں ہاتھ ڈال رہے ہیں، عالم آدمی ہیں، بچوں کو پڑھانا چاہیے اور مسجد میں امامت کرنی چاہیے، یہ مالیاتی ادارے کو قائم کرنا چاہتے ہیں، اس میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں۔ تو ایک بات میں ہمیشہ اپنے ساتھیوں سے کہتا ہوں کہ حوصلہ شکنی کی باتیں کرنے والے، تکلیف دہ جملے کہنے والے اگر آپ کے شہر میں موجود ہیں، آپ کو فکر اور غم کی ضرورت نہیں ہے۔ جس شہر میں ابو جہل اور ابو لہب ہوتے ہیں، آپ تلاش کریں گے اسی شہر میں آپ کو ابو بکر و عمر بھی مل جائیں گے، اور ابو لہب اور ابو جہل کا ہونا یہ نشانی ہے کہ اس شہر میں ابو بکر و عمر بھی رہتے ہیں۔ تو اس لیے آپ کو حوصلہ شکنی سے متاثر ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ ابو بکر و عمر کو تلاش کیجئے، پھر تو آپ کے معاونین آپ کو مل جائیں گے۔ جیسے ہی ہم کوئی کام کرنا چاہتے ہیں اس میدان میں تو پھر کچھ لوگ ہمیں بہت سپورٹ کریں گے اور وہ سب سے پہلے اپنا کھاتہ کھلوائیں گے، اور کچھ لوگ یہ کہیں گے کہ بھی تھوڑا سا انتظار دیکھیں گے آگے ہوتا ہے کیا، اور کچھ لوگ یہ چلا نہیں سکتے ہیں، کچھ لوگوں کا خیال یہ ہوتا ہے۔ لیکن آپ مسلسل کوشش کرتے رہیں گے تو یہ جو درمیانی طبقہ تھا کہ دیکھیں گے، یہ پھر آپ کے قافلے میں شامل ہوتا ہے، اور جو لوگ یہ کہتے تھے کہ ان سے نہیں ہو پائے گا، ان کا منہ بند ہو جاتا ہے کہ نہیں، ہم تو سمجھے تھے کہ نہیں ہو سکتا ہے لیکن ہو گیا۔ اس میں سب سے پہلے ہمیں ضرورت پڑتی ہے امت کی ذہن سازی کی،
لوگوں کا چونکہ روٹین اور عادت بنی ہوئی ہے انہی بینکوں سے اپنے سارے معاملات کرنے کی، اس لیے آپ کو ادھر سے یعنی کسٹمرز آپ کو بھی مل جائیں، اس کے لیے ذہن سازی کی ضرورت پڑے گی، اور سود کی قباحتوں، امت کو سود سے بچانے کی آپ فکر اور جذبہ امت کے افراد میں بھی پیدا کریں گے تو آپ کے لیے اس طرح کا ادارہ قائم کرنا آسان ہو جائے گا۔ چنانچہ ہم لوگ جب ادارے کو قائم کر رہے تھے تو ہم نے مختلف اصحاب کے میٹنگز کی، تو ایک مرتبہ ہم نے مساجد کے جو ذمہ داران ہیں ان کی ہم نے میٹنگ رکھی اور کہا کہ بھی ہم نے ایک ادارہ قائم کیا ہے، ہم چاہتے ہیں کہ امت کا جو سرمایہ ہے بجائے وہ ادھر ادھر رہے، ہمارے پاس آپ جمع کریں، جب تک ہمارے پاس آپ کا سرمایہ ہے محفوظ ہے، اور جس دن آپ طلب کریں گے آپ کو دے دیا جائے گا، آپ اس وقت جمع کیجئے، 10 منٹ کے بعد آپ کو ڈرا کرنا ہے آپ ڈرا کر لیجئے، ہماری طرف سے یہ جواب نہیں ملے گا کہ ہم نے آپ کے سرمایہ کو قرض میں دے دیا ہے، اور جب تک وہ قرض واپس نہیں ہوگا آپ اپنے پیسے ڈرا نہیں کر سکتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، آپ اپنے پیسے اطمینان کے ساتھ ہمارے ادارے میں رکھیں، آپ کو جب ضرورت پڑے، جتنی ضرورت پڑے، آپ یہ جو موجودہ جو بینک ہیں اس میں تو شاید آپ کو کچھ تاخیر ہو، لیکن اس سے پہلے آپ کو پیسے مل جائیں گے اور بہت اطمینان کے ساتھ آپ اپنے پیسوں کی حفاظت کی طمانینت حاصل کر سکتے ہیں۔ لیکن جب تک ہمارے پاس پیسے ہیں تو ہم اسے لوگوں کو سود سے بچانے کے لیے استعمال کریں گے، اس کا ثواب بھی آپ کو ملے گا۔ پھر ہم نے مساجد کے جو ذمہ داران تھے ان سے کہا کہ بھئی امت کا ایک بڑا سرمایہ مساجد کا فنڈ ہوتا ہے، لاکھوں روپیے ہوتے ہیں جن کا فوری کوئی استعمال نہیں رہتا ہے، تو اسے آپ کہاں رکھ رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ بھئی بینک میں رکھتے ہیں۔ تو ہم نے کہا کہ امت کا سرمایہ ہے، امت کے کام آئے، اور جو انٹرسٹ آتا ہے اس کو آپ نہ مسجد کے لیے استعمال کر سکتے ہیں نہ اپنے لیے استعمال کر سکتے ہیں، تو اس کو آپ ہمارے پاس رکھیں تو امت کا کچھ بھلا ہوگا۔ تو ایک صاحب انہوں نے ایک سوال کیا، سوال یہ کیا کہ ٹھیک ہے ہم لاکھوں روپیے آپ کے پاس رکھوا دیں گے، لیکن شیورٹی کیا ہے کہ آپ کے پاس یہ پیسے رہیں گے اور ہمیں مل جائیں گے؟ تو میں نے ان سے کہا کہ فی الحال پیسے کہاں رکھے ہوئے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ بینک میں ہیں۔ میں نے پوچھا وہ بینک والوں نے آپ کو کوئی شیورٹی دی ہے؟ بولے نہیں۔ تو میں نے کہا کہ بھی جو شیورٹی اس بینک نے دی ہے وہی شیورٹی ہم بھی دے دیں گے، انہوں نے کچھ نہیں دیا ہے تو ہم کیسے دے سکتے ہیں؟ ہاں آپ کو اعتماد اس لیے ہے کہ وہ برسوں سے چل رہا ہے، یہ بھی برسوں تک چلتا رہے گا، آپ کو اعتماد حاصل ہو جائے گا۔ ایک مرتبہ ہم لوگوں نے کچھ تجار کی میٹنگ کی کہ ایک تو وہ لوگ ہوتے ہیں جو کرنٹ اکاؤنٹ میں اپنے پیسے رکھتے ہیں کہ پیسے رکھے اور فوری ضرورت پڑی انہوں نے نکال لیے، لیکن لانگ ٹرم کے لیے ہمارے پاس اگر ایک سرمایہ ہو تو بہت اطمینان کے ساتھ ہم لوگوں کو قرض دینے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ تو ہم نے ترغیب دی کہ آپ اپنی سہولت سے جو پیسے ویسے ہی بازو رکھے ہوئے ہیں 50,000 1 لاکھ 2 لاکھ جتنے بھی آپ سہولت کے ساتھ رکھوا سکتے ہیں 6 مہینے 1 سال کے لیے آپ ہمارے پاس رکھوائیے تاکہ ہم امت کو سود کی لعنت سے بچا سکیں۔ تو بہت سارے لوگوں نے ماشاءاللہ ہماری اس بات کو سراہا، لیکن ایک صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے، میرا سوال یہ ہے کہ آپ کے جو کمیٹی کے ڈائریکٹرز ہیں انہوں نے کتنے کتنے پیسے رکھوائے ہیں اس مد میں؟ سوال چپتا ہوا تھا اور ابتدائی زمانہ تھا تو اس وقت تک کسی نے بھی نہیں رکھوائے تھے۔ تو میں نے کہا کہ بھی آپ شاید بھول رہے ہیں کہ ہم لوگ بینک چلانا چاہتے ہیں اور بینک کے یہ اصول ہیں کہ کس نے کتنے پیسے رکھوائے ہیں کسی دوسرے کو نہیں بتایا جاتا ہے۔ تو بہرحال سوالات بھی آپ کے پاس آئیں گے اور بر وقت اللہ تعالیٰ
آپ کے ذہن میں اس کا جواب بھی ڈالیں گے، اس لیے کہ آپ امت کو ایک گناہ بلکہ اس کبیرہ گناہ سے بچانے کی فکر کر رہے ہیں جس کے بارے میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک واقعہ پیش آیا تھا کہ ایک آدمی وہ راستے سے جا رہا تھا شراب کے نشے میں دھت، اور اس نے دیکھا بلکہ ایک آدمی جا رہا تھا تو دیکھا کہ ایک شرابی شراب کے نشے میں دھت اور بالکل لہرا رہا ہے، اور 14ویں کا چاند نکلا ہوا تھا اور وہ چاند کو پکڑنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ چاند کو پکڑنے میں کہاں وہ کامیاب ہو سکتا، لیکن کوشش اپنی جاری رکھا ہوا ہے۔ تو یہ جو صاحب تھے ان کے ذہن میں آیا کہ کتنے دیوانہ پن ہے اور کیسا گناہ ہے کہ آدمی کو ہوش ہی نہیں ہے کہ کیا کر سکتا ہے اور کیا نہیں کر سکتا ہے۔ تو اس کے ذہن میں پتہ نہیں کیا بات آئی، اس نے فوراً یہ کہہ دیا کہ اگر اس سے اسلام میں اس سے بڑا کوئی گناہ نہیں ہے تو میری بیوی کو طلاق۔ عجیب عجیب ذہن کے لوگ ہوتے ہیں، کچھ بھی بول سکتا تھا لیکن اس نے یہ کہہ دیا۔ اب جب ہوش آیا اور علماء سے اس نے استفسار کیا تو لوگوں نے کہا کہ بھی اس سے بڑا اور کیا گناہ ہو سکتا ہے جس میں آدمی اپنے سارے ہوش و حواس ہی کھو دے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے جب اس نے رجوع کیا تو امام مالک نے کہا کہ مجھے وقت چاہیے، اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے کئی دن کے وقت کو فارغ کر کے قرآن کریم کا اس زاویے سے مطالعہ کیا کہ اس سے بھی بڑا گناہ اور کیا ہو سکتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد امام مالک نے کہا کہ تمہاری بیوی کو طلاق نہیں ہوئی ہے اس لیے کہ اس سے بھی زیادہ سنگین وہ گناہ ہے جس کے بارے میں اللہ نے کہا ہے کہ فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ، کہ اگر تم سود سے نہیں بچو گے تو اللہ و رسول کی طرف سے اعلان جنگ ہے۔ تو شراب کے میں مبتلا آدمی کے لیے اعلان جنگ کا نہیں کیا گیا ہے، تو اب ظاہر ہے کہ اس سے بڑا اتنا سنگین گناہ کہ اللہ جنگ کرنے کے لیے اعلان کر رہے ہیں، تو اس گناہ سے اگر ہم امت کو بچانے کی فکر کریں گے تو اللہ کی مدد کتنی ہمارے ساتھ رہے گی ہم اندازہ نہیں کر سکتے ہیں۔ اب ایک سوال مزید آپ کے ذہن میں آ سکتا ہے کہ آپ نے کہا تھا حضرت مولانا عاقل صاحب کے حوالے سے کہ قرض حسنہ امت تو ہنسے گی، اس کے بعد آپ دیں گے اور پھر پریشان ہو جائیں گے۔ ہمارے شہر کے ایک معزز عالم دین حضرت مولانا خواجہ نذیر صاحب دامت برکاتہم نے جب ہم ادارہ قائم کر رہے تھے ان سے ملاقات بھی ہم نے کی، تو انہوں نے کہا کہ ماشاءاللہ آپ قائم کر رہے ہیں لیکن اپنے ادارے کی کمیٹی میں 1-2 پہلوان بھی رکھیے اس لیے کہ جو گھی سیدھی انگلی سے نہیں نکلے گا اسے ٹیڑھی انگلی سے نکالنا پڑے گا۔ تو ظاہر ہے کہ ہمارے اس بہت سارے لوگوں کے جو تجربات ہیں اس کی روشنی میں انہوں نے ایک اہم بات کہی، لیکن ہمیں اب تک ضرورت نہیں پڑی کسی پہلوان کی، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ نظام ہی ایسا ہے کہ آپ کو پہلوان کی زیادہ ضرورت نہیں پڑتی ہے۔ ہم لوگ جو قرض فراہم کرتے ہیں تو اس کی 2 ہی بنیادیں ہیں، ایک سونا رکھ کے ہم قرض دیتے ہیں، اور سونا جو رکھتے ہیں تو اس میں جتنا سونا ہوتا ہے اس کا صرف 70% قرض دیتے ہیں، 30% سونا ہمارے پاس زیادہ ہوتا ہے قرض لینے والے کا۔ اور یہ جو سونا رکھ کر دینے کی بات ہے تو جیسے ہی شادیوں کا سیزن آتا ہے تو تقریباً قرض والے اپنا قرض واپس کرتے ہیں اور زیور لے کر واپس جاتے ہیں۔ کیوں؟ ادارے والے جتنا یاد دلاتے ہیں ہوم منسٹر اس سے زیادہ یاد دلاتے ہیں کہ بھئی زیور رکھے اور وہاں رکھ دیے، اور اب شادی میں جانا ہے، کیسے خالی گلا کیسے جائیں گے، جاؤ اسے چھڑاؤ۔ تو چونکہ 2 طرف سے آدمی کے اوپر دباؤ رہتا ہے اس زیور کو چھڑانے کا، اس لیے شادیوں کے سیزن سے پہلے عام طور پہ تقریباً قرض پے ہو جاتے ہیں اور زیورات لوگ لے کر جاتے ہیں۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ اگر وہ ڈبا دے گا تو خود ڈوب جائے گا، ہمیں تو نہیں ڈبائے گا، اگر وہ نہیں دے گا تو ہمارے پاس اس کا سرمایہ زیادہ ہے، تو اس واسطے لوگ پے کر دیتے ہیں۔ دوسرا جو طریقہ ہے وہ یہ کہ ہمارے پاس جو ڈپازیٹر ہے کہ میرا اس مالیاتی ادارے میں کھاتا ہے اور میرے اپنے کھاتے میں 1 لاکھ روپے جمع ہیں،
تو میں کسی کو بھی شیورٹی دے کر 1 لاکھ دلا سکتا ہوں، لیکن ہم تو نہیں بتاتے ہیں کہ فلاں صاحب کے پیسے ہیں، اب آپ خود ہی معلوم کر لیں۔ تو جس کے بھی پیسے ہیں آپ کی رسائی ان تک ہو گئی، اور آپ نے ان کو کہا کہ شیورٹی دیجئے، تو وہ جب شیورٹی دینے کے لیے آتے ہیں تو ہم انہی کی شیورٹی قبول کرتے ہیں جن کا سرمایہ ہمارے پاس ہے، اور اتنی ہی جتنا ان کا سرمایہ ہے۔ اور ہم جس پیپر پہ ان سے معاہدہ کرتے ہیں اس میں اس کی صراحت ہوتی ہے کہ جب تک یہ پیسے پے نہیں کریں گے آپ اپنے پیسے ڈرا نہیں کر سکتے ہیں، یہ جتنے پیسے پے کریں گے اتنے ہی پیسے آپ نکال سکتے ہیں۔ تو دوسرے لفظوں میں ان کو قرض ہم نہیں دے رہے ہیں، آپ دے رہے ہیں، ہاں بس ادارے کے توسط سے دے رہے ہیں۔ سہولت اس میں یہ ہے کہ ادارہ آپ کو وصول کرنے کی پوری کوشش کرے گا اور وصول کر کے دے گا۔ باقی اگر یہ قرض پے نہیں کرے گا تو ادارہ لاس میں نہیں ہوتا ہے، شیورٹی دینے والا لاس ہو جاتا ہے۔ تو ادارے کو کہیں خطرہ نہیں ہے، اس لیے ہم لوگ تقریباً یہ 4تھا سال ہے ہم لوگ کہیں بھی نقصان سے دوچار نہیں ہوئے۔ ہاں، خود یہ جو کوآپریٹیو سوسائٹی کا ایکٹ ہے جس کے تحت اس طرح کے اداروں کی اجازت ملتی ہے، اس میں ایک شق یہ بھی ہے کہ آپ اپنے پاس جو بھی بچت ہو تو اس بچت کا اتنا حصہ آپ ایک ایسے مد میں رکھیں گے جس میں جہاں کہیں آپ کو کوئی پیسے آپ کے پاس پہنچ نہ پائیں، اس کی مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں۔ جیسے ہمارے پاس ایک صاحب نے قرض لیا، انہوں نے سونا رکھوایا، قرض لیا 1 لاکھ روپیے، لیکن بس 2-4 مہینے کے بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ تو اب ظاہر ہے کہ ان کی جو بیوہ بیوی ہے اور یتیم بچے ہیں وہ تو قرض پے کرنے کی پوزیشن میں ہے نہیں، اور بلکہ اب وہ خود ضرورت مند ہو گئے ہیں، انہیں مدد کی ضرورت ہے۔ تو اس طرح کے جو ایمرجنسی کیسز ہیں، اور پھر بعض لوگ ہوتے ہیں کہ دیتے ہیں اور لیتے ہیں لیکن دینے کا نام نہیں لیتے ہیں، ساری کوششیں ان کے حق میں رائیگاں ہو جاتی ہیں۔ تو اس طرح اگر کوئی ڈبا دے تو اس کی پابجائی کے لیے اس میں ایک خاص مد ہوتا ہے جس کو اس کی پابجائی کی جاتی ہے، لیکن بہت کم ہی ایسا ہوتا ہے، اس طرح کے کیسز بہت ریئر ہوتے ہیں۔ ورنہ عموماً لوگ احسان مند رہتے ہیں کہ آپ مارکیٹ میں ہمیں اتنی آسانی سے کوئی قرض دینے والا نہیں ہے، بینکوں میں بھی جو لون دیا جاتا ہے تو اتنی آسانی سے نہیں ملتا ہے، عام آدمی کو تو چپل اس کی گھس جاتی ہے۔ بینکنگ جو اس وقت موجودہ جو بینکنگ کا سسٹم ہے، اس میں جیسا کہ مفتی صاحب نے بتایا کہ مالدار سے مالدار ہوتا چلا جاتا ہے، بس گڑھا جدھر ہے پانی ادھر ہی بہتا ہے، اور غریب تو وہ تو بس کوشش ہی میں لگا رہتا ہے، اسے اس سرمایہ سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ بینکوں میں جو سرمایہ ہوتا ہے وہ اکثر غریبوں کا ہوتا ہے اور فائدہ مالدار لوگ اٹھاتے ہیں۔ تو یہ جو نظام ہے اس میں یہ مالدار کو اور مالدار بنانے والا اور غریب کو اور زیادہ پریشان کر دینے والا ہے۔ لیکن اسلامی جو بینکنگ کا نظام ہے وہ غریب کو اپنے پیروں پر کھڑا کرنے والا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اس 4 سال کے عرصے میں ہم نے جو چھوٹی موٹی کوشش کی ہے اس کا نتیجہ آج ہماری نگاہوں کے سامنے جو ہے کہ جو لوگ اپنے موز کی گنڈیاں چھوٹے چھوٹے کاروبار کرتے تھے اور سودی قرض لے کے انہیں اپنے کاروبار کرنے پڑتے تھے، روڈ کے اوپر ان کی بنڈی تھی، لیکن آج وہ دکاندار بنے ہوئے ہیں اور سکون کے اور اطمینان کے ساتھ اپنا کاروبار کر رہے ہیں۔ جن کا کاروبار ہزاروں میں تھا اب لاکھوں میں ہو گیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہیں اپنے خون پسینے کی کمائی سود میں دینے کی ضرورت سے وہ بچ گئے ہیں، ورنہ کماتے تھے اور پھر ادھر پے کرنا پڑتا تھا۔ اور یہ سن کر آپ کو حیرت ہوگی کہ ہمارے پاس جہاں ساری مساجد کا فنڈ ہمارے پاس رکھا ہوا ہے اور بہت امت کے مختلف افراد، ہم لوگوں کے وصول کرنے والے جو محصلین ہیں، وہ چھوٹا شہر چونکہ بہت چھوٹا ہے، کوئی بڑا شہر نہیں ہے، تو صرف 2 محصلین کافی ہو جاتے ہیں شہر میں پھرنے کے لیے، وصول کرنے کے لیے لوگ جو ڈپازٹ کرتے ہیں۔ لیکن آپ کو یہ سن کے حیرت ہوگی کہ ہمارے یہ جو محصلین ہیں، وصول کرنے والا جو عملہ ہے، یہ دن بھر لوگوں کے پاس پہنچ کے جو پیسے وصول کرتا ہے، اور یہ پیسے قرض دیے ہوئے نہیں، لوگ اپنے پیسے
ہمارے پاس جو جمع کرواتے ہیں، ڈپازٹ جو کرواتے ہیں، بس اپنے پیسوں کی بچت جو کروانا چاہتے ہیں، تو یہ دن بھر میں پھر کے ان کی جو وصولی ہوتی ہے وہ 1 لاکھ 1.5 لاکھ کے آس پاس ہوتی ہے، لیکن لوگ خود آ کر جو پیسے جمع کراتے ہیں وہ 2.5 لاکھ 3 لاکھ کے آس پاس ہوتی ہے۔ لوگ امت میں آپ کوئی کام کرنا چاہتے ہیں اور کوئی صحیح خطوط پر کام ہو رہا ہے تو امت کی طرف سے حوصلہ شکنی کے کچھ ہی واقعات پیش آئیں گے، لیکن ہمت افزائی آپ کی بہت ہوگی۔ تو اب ظاہر ہے کہ لوگ آ کر خود پیسے جمع کر رہے ہوں، یہ تو ایک انقلاب ہے۔ تو ہمارا جو روزانہ کا کلیکشن ہے، لوگ جو پیسے جمع کرتے ہیں وہ 3.5-4 لاکھ کے آس پاس ہمارے پاس روزانہ پیسے جمع ہوتے ہیں۔ ایک سوال یہ رہتا ہے کہ بھئی آپ جب لوگوں کو قرض دے دیتے ہیں اور یہ جو جمع کرنے والے احباب ہیں، ڈپازٹ کرنے والے، یہ جب اپنے پیسے ڈرا کرنے کے لیے آتے ہیں تو یہ آپ کیسے ان کو دے پاتے ہیں؟ آپ پوری دنیا کے بینکوں کی اگر تاریخ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ جتنے لوگ پیسے جمع کرتے ہیں ان میں 70% لوگ اپنے پیسوں کو ڈرا نہیں کرتے ہیں، صرف 30% لوگ ہوتے ہیں جو اپنے پیسوں کو ڈرا کرتے ہیں۔ اس لیے سوسائٹی ایکٹ کے تحت اصول یہی ہے کہ آپ 30% اماؤنٹ اپنے پاس رکھیں اور باقی 70% اماؤنٹ آپ قرض دینے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ اس لیے کبھی بھی پورے 4 سال میں ہمیں کبھی یہ کہنے کی ضرورت نہیں پڑی کہ بھی آپ نے پیسے جمع تو کیے ہیں لیکن مصروف ہیں اس لیے آپ ڈرا نہیں کر سکتے ہیں، جائیے 1 مہینے کے بعد آئیے، تو اس کی ضرورت نہیں پڑتی ہے۔ اور الحمدللہ آپ کو ایک چھوٹا سا شہر جو قصبے کی حیثیت رکھتا ہے، کورٹلا، تو اس میں ہم لوگوں نے جو چھوٹی موٹی کوشش کی ہے، تو صرف گزشتہ سال کا آپ کو میں حساب بتاؤں کہ ہمارے پاس گزشتہ سال 12 کروڑ روپے لوگوں نے سال بھر میں جمع کروائے، اور ہم نے 8 کروڑ روپے لوگوں کو قرض دیے اور پھر ان سے واپس لیے۔ تو 8 کروڑ روپے امت کو کہیں سے بلا سودی مل جائیں، اس زمانے میں آسان تو نہیں ہے، تو ایک بڑا کام ہے جو ہم کر سکتے ہیں۔ اب کچھ سوالات ہیں، ان کا جواب آپ سن لیں کہ پہلا سوال یہ ہے کہ کام کرنے والے اسٹاف کی جو تنخواہیں ہیں اور دیگر امور کے اخراجات ہیں وہ کیسے پورے ہوں گے؟ اس کی پابجائی کے ہمارے اپنے ملک میں جو ادارے چل رہے ہیں اس کے الگ الگ طریقے ہیں۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ لوگوں سے تبرعات اور عطیات وصول کریں کہ بھی ہم بلا سودی ادارہ چلانا چاہتے ہیں اور ہمیں اس کے چلانے کے لیے سرمایہ کی ضرورت ہے اور امت کی ایک بڑی ضرورت ہے، اس کے لیے آپ چندہ دیں۔ یہ طریقہ بہت بہتر اور بہت مناسب ہے، لیکن اس میں مشکل یہ ہے کہ اب ہمارے چھوٹے سے ادارے کا خرچ ماہانہ 80,000 ہے، تو اب 80,000 روپے ہر مہینہ آپ کو لوگ عطیات دیں، جو اس فیلڈ میں ہیں وصولیات عطیات کی، وہ جانتے ہیں کہ یہ اتنا آسان مسئلہ نہیں ہے۔ دوسری جو مشکل ہے اس میں، اور پھر اس میں آپ جب یہ وصول کر کے چلائیں گے تو محدود پیمانے پر چلا سکتے ہیں، آپ ادارے کو بہت لمبا چوڑا نہیں کر سکتے ہیں، اس لیے کہ جتنی وصولی ہے، چادر جتنی ہے پیر اتنے ہی پھیلانے پڑیں گے۔ اور دوسرا اس میں جس میں مشکل یہ ہوتی ہے کہ جو عطیہ دہندگان ہیں وہ آپ کے ادارے میں دخیل بننے کی کوشش کریں گے اور اپنی بات آپ سے وہ منوائیں گے، وہ سفارش کریں گے بھی فلاں صاحب کو قرض دیجیے، اور ادارہ مناسب نہیں سمجھتا ہے ان کو قرض دینا، تو وہ کہیں گے ٹھیک ہے آپ قرض نہیں دیتے ہیں تو ہم بھی اپنا کام کریں گے، وہ اپنا عطیہ بند کر دیں گے۔
تو یہ مشکل پیش آتی ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ لوگوں کو ادارہ خود اپنے پیروں پر کھڑا ہونے کے لیے اپنی کچھ وقف پراپرٹیز بنائے، کہ لوگوں کو ترغیب دے کہ بھی آپ اس عنوان پر اپنے کچھ جائیدادوں کو وقف کریں، اور اس سے جو آمدنی ہوگی تو پھر ہم اس ادارے کو چلائیں گے۔ یہ بھی ایک بہتر کوشش ہے، لیکن یہ بھی آسان نہیں ہے۔ اور تیسرا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ کمیٹی کے جو ممبرانس ہیں، اور بعض ادارے ایسے ہیں جو اپنے ممبرانس کو ہی قرض دیتے ہیں، تو ان ممبرانس سے ماہانہ فیس لی جائے۔ تو ان ممبرانس کا اور طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی ماہانہ 20 روپے فیس عطیہ دیتا ہے، تو وہ مثال کے طور پر 200 روپے قرض لے سکتا ہے۔ ایک آدمی ماہانہ 50 روپے عطیہ دیتا ہے، تو اداروں نے لمٹ مقرر کی کہ آپ 500 روپے قرض لے سکتے ہیں۔ لیکن علماء کرام کا کہنا یہ ہے کہ یہ بھی شبہ ربا سے آزاد نہیں ہے، اس لیے کہ اس میں آپ قرض دینے کے لیے عطیہ کو بنیاد بنا رہے ہیں کہ جس سے جتنا نفع ہے آپ اس کو اتنا قرض دے رہے ہیں۔ چوتھا جو طریقہ ہے وہ مسلم فنڈ نے جس کو اختیار کیا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے پاس ایسے فارم ہونے چاہیے، جیسے آج کل اسٹیمپ پیپر ہوتے ہیں، حکومت کے باؤنڈ پیپر ہوتے ہیں، کہ ایک پیپر ہے 50 روپے کا، ایک 100 روپے کا، ایک 200 اور 500 کا۔ اب وہ 500 روپے کا پیپر ہے، آپ مارکیٹ میں جائیں گے تو کوئی پاؤ کلو ترکاری آپ کو وہ نہیں دیں گے، آپ کہیں گے یہ 500 کا پیپر ہے رکھ لو، اور 50 روپے کی ترکاری دو، وہ کہیں گے پیپر آپ اپنے پاس رکھیے 50 روپے دیجیے۔ تو اس پیپر کا مارکیٹ میں عام مارکیٹ میں کوئی ویلیو نہیں ہے، لیکن حکومتی اداروں میں وہ بہت اتھینٹک پیپر ہے، اسی پہ معاہدے ہوتے ہیں، عدالتوں میں اس پیپر کی قیمت ہے۔ تو گویا ادارہ اپنے اس طرح کے پیپرز تیار کر سکتا ہے۔ تو مسلم فنڈ نے اپنے اس طرح کے گویا فارم تیار کیے کہ آپ کو قرض لینا ہے تو ہم سادہ پیپر پہ آپ کو قرض نہیں دیں گے، آپ کو پہلے پیپر خریدنا پڑے گا، اور پھر اس پیپر پہ معاہدہ ہوگا، اور اس پیپر کی جو قیمت ہوگی وہ قرض آپ جتنا لیں گے اس لیول کا پیپر چاہیے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ جو پیپر ہے تو سوال یہ ہے کہ یہ جو پیپر ہے یہ آپ دے کر اس طرح لوگوں کو قرض دے سکتے ہیں یا نہیں، لے کے دے سکتے ہیں یا نہیں۔ تو اس سلسلے میں ہندوستان کے جو ہمارے اکابر علماء ہیں تو ان میں حضرت مفتی محمود حسن صاحب کا فتاوی محمودیہ آپ اس میں دیکھیں گے تو اس کے اوپر باضابطہ فتویٰ ہے حضرت مفتی صاحب کا کہ یہ فارم کس انداز کے بننے چاہیے، کیسے دینا چاہیے، اور جواز کی کیا شکل ہے، اور اس کے اصول و آداب کیا ہیں۔ تو آپ اس کا مطالعہ کریں گے تو بہت سارے شکوک و شبہات آپ کے دور ہو جائیں گے۔ اور پھر مفتی نظام الدین صاحب کے منتخبات نظام الفتاویٰ کا آپ مطالعہ کریں گے تو اس میں بھی یہ فارم دیکھ کر پیسے لینا جائز ہے یا نہیں ہے، اور یہ فارم بیچنے کی کیا شکل اور صورت ہو سکتی ہے آپ کو اس میں تفصیل سے ملے گا۔ اس لیے اس سے کافی ابتدائی دنوں میں اس سے ہی الحمدللہ ادارہ بہت اچھے انداز میں چل سکتا ہے۔ لیکن خود ان اکابر کی رائے اور موجودہ جو ہمارے محقق علماء ہیں ان کی رائے بھی یہی ہے کہ یہ طریقہ جواز کی حد تک ٹھیک ہے، لیکن ہمیں اور آگے بڑھ کر اپنے ادارے کو خود اپنے پیروں پہ کھڑا کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اور اسلامک بینکنگ کا جو کانسیپٹ ہے کہ ہم اسلام میں جو تجارت کے اصول ہیں، مرابحہ ہے، مزاربہ ہے، مشارکہ ہے، اور اس طریقہ کار کو اجارہ ہے، اس کو اختیار کر کے ہم نفع کی شکلیں جائز طریقے پر خود پیدا کریں، اور اس سے جو نفع حاصل ہو تو پھر اس سے ادارے کو چلائیں۔ اس میں کیا مشکلات ہوں گی، کیا سہولتیں ہیں، آپ انفرادی طور پر مجھ سے ملاقات کر کے اس کو معلوم کر سکتے ہیں۔ اور الحمدللہ ہم لوگ اپنے ادارے کو اسی رخ پر اب لے جانے کی الحمدللہ ہم نے کوششیں شروع کر دی ہیں کہ بجائے فارم کے ذریعے پیسے حاصل کر کے، جائز تو ہے لیکن اس سے بھی بہتر شکل یہ ہے کہ ہم مرابحہ اور مزاربہ کے ذریعے اپنے ادارے کو مضبوط بنانے کی کوشش کریں۔
البتہ ایک چیز میں کہہ کر اپنی گفتگو کو ختم کروں گا کہ یہ جو کوآپریٹو کریڈٹ سوسائٹی ہے، اس کا جو ایکٹ ہے، قانون ہے، اس قانون کے تحت آپ کو بزنس کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو آپ مرابحہ، مضاربہ، ظاہر ہے کہ یہ تو اسلامی تجارتی اصول ہیں، تو آپ تجارت نہیں کر سکتے ہیں۔ تو ہماری جو اور لیکن سوسائٹی اس کی اجازت دیتی ہے کہ آپ لوگوں سے انٹرسٹ لے سکتے ہیں، لوگوں سے انٹرسٹ لے کے آپ لوگوں کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں۔ تو اس لیے علماء نے موجودہ حالات کی روشنی میں اور تقاضۂ وقت کی وجہ سے اس کی اجازت دی ہے اور باضابطہ اس پر فتویٰ دیا ہے کہ آپ مرابحہ کریں، جائز کاروبار کریں، لیکن جو رجسٹر آپ بنائیں تو اس میں جہاں آپ کو مرابحے کے نتیجے میں، مشارکہ کے نتیجے میں، مضاربت کے نتیجے میں، اجارے کے نتیجے میں فائدہ حاصل ہو رہا ہے، تو آپ وہاں جو کالم بنائیں تو اس میں پروفٹ ابلک انٹرسٹ، یہ دو لفظ آپ لکھ دیں تاکہ مسلمان مطالعہ کریں تو یہ پروفٹ ہے، اور جو یہی اس کی نظر میں ہے کہ نفع کا مطلب انٹرسٹ، اس کالم میں لکھا ہوا ہے کہ یہ انٹرسٹ ہے آپ کے اعتبار سے۔ تو بہرحال بہت آسان بھی ہے ایسے اداروں کا چلانا، لیکن بس ہمت کی ضرورت ہے، امت کی بڑی ضرورت اس سے پوری ہوگی۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو توفیق عمل نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جمال الوجود بذكر الإله وتصفو